میں ہوتا مدرس تو مجھے کتابیں یاد ہوتی، میری عربی بہت عالی شان ہوتی، لیکن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. دیکھو، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے اس کو جب تک اللہ کے نام پر قربان نہیں کرو گے قرب نہیں ملے گا. تو مما تحبون ہر ایک کا ایک ہوتا ہے. مما تحبون ہر انسان کا الگ ہے. ذمہ دار کا مما تحبون اور ہے، تاجر کا اور ہے. ہر ایک کا مما تحبون الگ الگ ہوتا ہے. میری جو مطلب زندگی جوانی کا پیک لگا وہ علم پر لگا. میرا مما تحبون علم تھا، اور شاید ہی اس دور میں کوئی ایسا ہو جس نے کتابیں حفظ کی ہوں پڑھنے کے دوران. میں کوئی نفی تو نہیں کرتا ہوں، لیکن علی العموم بات کرتا ہوں، شاید ہی کوئی ہو. تو یہ میرا جنون تھا. تو مجھے وہ قربان کرنا پڑا کہ مجھے وہ رائمنڈ کے ماحول سے نکال کر عبداللہ صاحب نے ذمہ داروں کی جماعت میں جوڑ دیا، اور پھر وہ اللہ نے مجھے اس کے ثمرات دکھائے، اثرات دکھائے کہ 6 بر اعظم میں اللہ نے میری آواز کو پہنچا دی. تو میرا مالک یہاں تسلی دے رہا ہے کہ توبۃ النصوحہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے میرے بندو کہ یہ پھر ٹوٹ نہیں سکتی. کتنی بڑی تسلی ہے، کتنی بڑی. ٹوٹ جائے آ جاؤ، کہو یا اللہ ہم معاف کر. اس آیت مبارک عسیٰ ربکم ان یکفر، کفر کسے کہتے ہیں؟ چھپانا. وہ عف ہے، واعف عنا. یکفر ہے نام و نشان مٹا دیں. کتنی بڑی تسلی. عسیٰ اللہ کے لیے یقین ہوتا ہے، ہمارے لیے ہوتا ہے شاید کے معنی. گناہ کے، غلطی کے نشانات پڑے ہوں اور اوپر سے اس کو چھپا دیا جائے، یہ عف ہے. یہ کیس کسی وقت بھی اللہ کھول سکتا ہے. اللہ تو خیر ہر کیس کھول سکتا ہے. ایک ہوتا ہے تکفیر، صاف، یکفر، دھو کے رکھ دو، تمہارے گناہوں کے نشان مٹا دوں گا. کیا اللہ ہے یار، کیا ہے. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. انہار دریا کو، نہر دریا کو کہتے ہیں. اب لوگ نہر کو اردو میں لے جاتے. سب نے جو ترجمے کیے ہوئے ہیں انہوں نے بھی نہریں بہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں. اور جب کوئی بیان بھی کرتا تو کہتا نہریں بہتی ہیں. نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ، اس کے نیچے دریا بہتے ہیں، نہریں نہیں. وہ باہر سمندر کو کہتے ہیں. اللہ نے کہیں بھی جدول نہیں کہا، دریا. ایک جگہ اللہ نے کہا ہے
تجری تحتها الانہار، باقی ہر جگہ من تحتها الانہار۔ پانی اصل میں استعارہ ہے حسن کا، خوبصورتی کا۔ پانی نہ ہو تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی، میری کیا کیفیت ہوگی، ہمارے کپڑے کیسے ہوں گے، ہمارا چہرہ کیسا ہوگا، ہمارے جسم سے خوشبو کیسی آئے گی۔ لوگ بلوچستان کیوں نہیں جاتے، وہاں بھی پہاڑ ہیں، مری کیوں جاتے ہیں، ناران کیوں جاتے ہیں، کاغان کیوں جاتے ہیں، وہاں پانی ہے۔ بلوچستان کے پہاڑوں کی درزوں میں مٹی نہیں ہے، جن پہاڑوں کے اندر مٹی نہ ہو وہ کالے سیاہ رہتے ہیں، جن کے اندر مٹی ہو اس میں سے پھر اللہ سبزہ اگاتا ہے، چشمے نکالتا ہے۔ تو پانی حسن کے لیے لازم ہے، جیسے زندگی کے لیے روح لازم ہے۔ تو اس لیے من تحتها الانہار، اور ایک جگہ مبالغے کے ساتھ ہے تحتها الانہار، سورہ توبہ میں ہے غالب۔ پانی خوبصورتی بتاتا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے تحتها الانہار، من تحتها الانہار، عیون کیا ہے، یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، اسے اپنے ساتھ ساتھ چلائیں گے۔ ٹوٹیاں وہاں پڑی ہیں، تمہارے پاس تو نہیں آئیں گی نا، تمہیں جانا ہے، لیکن وہ ساتھ چلیں گے۔ سب سے اعلیٰ چشمہ ہے تسنیم، وہ زمین پہ نہیں بہتا، وہ ہوا میں چلتا ہے، ہوا اس سنام سے ہے، اونٹ کی کوہان کو سنام کہتے ہیں، تو وہ اس طرح چلتا ہے، اٹکیلیاں لیتا ہو، نخرے کرتا ہو، اور یہاں ہے، یہاں نہیں۔ باقی سارے چشمے زمین پر ہیں، وہ فضا میں، وہ صرف فردوس میں ہے اور پوری جنت میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آسانی پیدا کرنے کے لیے آئے، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے۔ مختلف قسم کے اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے مجاہدے، جبکہ میرے نبی کا عمل دیکھ لو کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما، جب تک وہ کوئی نافرمانی نہیں تو آپ آسان، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا۔ ایک صحابی عشاء کی نماز میں شریک تھے اپنے محلے کی مسجد، تو حضرت معاذ بن جبل نے عشاء کی نماز میں سورہ کہف پڑھنی شروع کر دی، تو انہوں نے نماز توڑ دی اور پیچھے جا کے عشاء پڑھی اور گھر چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا یہ منافق ہے، صحابہ نے کہا۔ تو بات اللہ کے نبی تک پہنچی، آپ نے فرمایا کیا ہوا تھا تجھے؟ کہ یا رسول اللہ ہم اونٹ چرانے والے لوگ ہیں، سارا دن تھکا کے آتے ہیں، اور یہ معاذ نے سورہ کہف شروع کر دی، ہماری کہاں ہے ہمت کہ ہم کھڑے ہو کے سنتے۔ آپ نے پہلی اور آخری مرتبہ حضرت معاذ کو ڈانٹا، افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، تم سبح اسم ربک الاعلی پڑھو، هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھو، وشمس وضحاہا پڑھو، عشاء کی نماز کے لیے فرمایا۔ تم لوگوں کے لیے فتنہ بننا چاہتے ہیں، الا اختار ایسرہم، تو اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند فرمایا۔ یسر، آسانیاں پیدا کر۔
ساتھی بیٹھے تھے، ایک نے سادہ پانی پیا، کہ کیوں پی رہے ہو؟ کہا نفس کو مار رہا ہوں۔ تو ایک ہمارے ساتھی تھے صلاح الدین، فوت ہو گئے، کہنے کہ پھر شکر تو نہیں نکلے گا جب تک ٹھنڈا پانی نہ پیے۔ ان پڑھ تھا، بہت پیاری باتیں کرتا تھا، فوت ہو گیا بیچارہ۔ تو اپنے اوپر خواہ مخواہ کا مجاہدہ مسلط کرنا، اور پھر اگلی بات من تقم لنفسہ، اپنے لیے کبھی کسی سے چھوٹا بن جانے میں بڑا بننا چھپا ہوا۔ آدمی پیسے سے بڑا نہیں بنتا، پیسے سے مالدار بنتا ہے۔ بڑا کس چیز سے بنتا ہے؟ صفات سے بڑا بنتا ہے، صفات سے، پیسے سے نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی، کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہ بڑا مال والا آدمی۔ اللہ سے مانگو اللہ تمہیں بڑائی دے صفات کے ساتھ، تم اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہو صفات کے ساتھ۔ پھر نہ کبھی خادم نہ کسی عورت کو آپ نے ہاتھ لگایا۔ پھر خذ العفو، یہ آیت بڑی عجیب جگہ پر آئی ہوئی ہے۔ یہ میری 3 انگلیاں دیکھو، یہ ہے وَأْمُرْ خُذِ الْعَفْوَ، یہ ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، یہ ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ دعوت کے کام کو یہ میں کپڑے پہنا رہا ہوں، یہ کرتا ہے، یہ شلوار ہے، یہ ہے بیچ میں خُذِ الْعَفْوَ۔ خود مادی چیز کے پکڑنے کو کہتے ہیں، قرآن پکڑ لو۔ معنوی چیز کے پکڑنے کے لیے خود نہیں، تمسک ہے۔ فَاسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، سمجھ آ رہا؟ تمسک ہوتا ہے معنوی چیزوں کے لیے جو نظر نہ آئے، خود ہوتا ہے مادی چیزوں کے لیے جو نظر آئے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے خُذِ الْعَفْوَ، معنوی چیزوں کے لیے خود نہیں ہوتا، تمسک ہوتا ہے، مادی چیزوں کے لیے خود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درگزر کرنے کو ایک مادی شکل دی، پھر کہا خود، معاف کرنے کو چمٹ جا، سبحان۔ پھر کہا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، دعوت دے بھلائی کی۔ پھر کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور درگزر کر مشرکین سے۔ تو اوپر بھی اخلاق ہیں، نیچے بھی اخلاق ہیں، درمیان میں دین کی دعوت ہے۔ تو اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو یہ دعوت کپڑوں کے بغیر ہے، کوئی قبول کرے گا؟ سارا حسن کپڑے میں ہے، ننگے پن میں نہیں ہے۔ خوبصورتی ننگے پن میں نہیں، لباس میں۔ اللہ نے اوپر بھی اخلاق اور نیچے بھی اخلاق، درمیان میں تبلیغ۔ تو اللہ نے عفو کو ایسے دکھایا، کہا اس کو پکڑ خود، فَأَخَذَهُ أَخْذَةً رَابِيًّا فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ قرآن سے لو، اگے پکڑ، معاف کرنے کو چمٹ جاؤ، نافرمانوں سے گزر کرو، اب کرو تبلیغ۔ دیکھو کیسے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بہن، بچے بچیاں، سننے والے، رمضان کی آمد ہے جس کی آپ تمنا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اللہ نے ہر امت کو رمضان دیا، لیکن ہمارا رمضان سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین۔ جیسے یہ کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے تو اندھا دھند کام کرتے ہیں، یہ سیزن ہے اللہ کو منانے کا۔ اس میں پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے،
سارا سال دی جا سکتی ہے۔ رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہو جائے گا، اور نفلی صدقے کا 1 روپیہ فرض روپے کے برابر ہو جائے گا۔ تو اس میں گزارش ہے کہ اللہ کے نام پر کھل کر دیں، اور اللہ نے ہم سے فاؤنڈیشن بنوائی ہے MTJ کے نام پر، جو اس وقت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ ہم چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے تلمبا، ہم نے صرف اپنے علاقے کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسے دنیا میں پہنچا دیا۔ ابھی بھی 1 ہفتہ پہلے غزہ میں ہمارے ٹرک کھانے کا سامان اور بہت سی چیزوں کا سامان لے کر داخل ہوئے ہیں، ان کو پہنچائی ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے پاس آئی ہیں۔ جب بارڈر بند تھے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے ایسے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے جہاں سے ہمارے ٹرک جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا، مراکش میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا۔ یہاں بھی الحمدللہ بے شمار اس شعبے کھل چکے ہیں جن میں اللہ تعالی ہم سے اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر جگہ دیں، میں کسی کے بارے میں روکتا نہیں ہوں، جو صحیح کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں بھی آپ یاد رکھیں، آپ کے تعاون کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں۔